سنی بھی آئے پتہ ہی نہیں. مین بولنے والا بندہ نجدی. اہل سنت کا اجتماع یہ ہے اہل سنت یہ ہے ہی نہیں. دشمن احمد کو شدت کیجیے, دشمن احمد کو شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. صرف ٹھہرے جہاں تعظیم حبیب, ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجیے. یہ ہے اہل سنت, یہ ہے مسلک اعلی حضرت, اسے کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت. تم نجدیوں کو بلا کے مسلک اعلی حضرت کی بات کرتے ہو. تمہیں مکے میں انٹری چاہیے تو تم نجدی امام کو بلا لیتے ہو, اس سے تقریر کرا لیتے ہو. ضرورت پڑتی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو. کہتے ہوئے اہل سنت کا کام کر رہے ہیں. اب پھر مکے میں بیٹھ کے جھوٹ, قسم خدا کی کتنا بھی بڑا مجرم ہو, کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, جب کعبہ شریف پہ پہنچتا ہے, غلاف کو پکڑتا ہے تو آنکھیں بھر جاتی ہیں اور سوائے توبہ کے کچھ نظر نہیں آتا. وہاں کوئی جھوٹ بولے میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بولے گا, لیکن ان اختاریوں نے وہاں بھی بیٹھ کے جھوٹ بولا. سامنے جب یہ ویڈیو بنا رہے, پیچھے کعبہ شریف نظر آ رہا, غلاف دکھائی دے رہا, وہاں بیٹھ کے انہوں نے ایک بندے کو پکڑا جس کی عمر تقریباً اندازے کے حساب سے 50 سال کے اوپر, اور اس ضعیف انسان کو پکڑ کے بٹھا لیا اور اس کو بٹھا کے بڑی خوشخبری, عجیب خوشخبری. کیا خوشخبری؟ دیکھیے یہ صاحب ہندوستان کے ایودھیا کے رہنے والے پنڈت ہیں. ان کی ویڈیو آپ سن لینا, ابھی مل جائے گی یوٹیوب پہ, یا ہو سکتا ہے جب سے میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اس کے بعد سے واپس کھینچ لی ان لوگوں نے, لیکن ابھی لوگوں کے پاس موجود ہے. اور نہ ہو تو مجھ سے رابطہ قائم کریں, انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. انہوں نے اس میں اس بندے کو دکھایا اتنی داڑھی اور ضعیف انسان, اس کو بتایا یہ ہندوستان کے ایودھیا کے رہنے والے پنڈت ہیں جو مندر کی دیکھ ریکھ کرتے تھے, اور ان کو خواب میں امیر جہالت نظر آ گئے. ان کو خواب میں امیر جہالت نظر آ گئے اور وہ کیا کہہ رہے تھے ان سے. اچھا وہ بندہ نہیں بول رہا, یہ باجو والا بول رہا ہے ان سے. ہاں کیا کہہ رہے تھے, ہاں صاحب یہ کہہ رہے تھے, پھر یہ بولنا چالو کر دیتا ہے, ان کو بولنے نہیں دے رہا. یہ کہتے ہیں امیر جہالت صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو اپنے پاس بلاؤں گا, اے فلاں شخص میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا. اور دیکھو آج یہ اسلام قبول کر کے یہ امیر جہالت کے پاس آ گئے. کون سا اسلام قبول کیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ حضرت, میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. وہ پنڈت تھا, مندر کا دیکھ ریکھ کرنے والا بندہ, اور کچھ دن پہلے اس کو نظر آئے ان کے بتانے کے مطابق 2-3 مہینہ پہلے, اور جو یہ انہوں نے اس بندے کی ویڈیو بنائی تو اتنی اس کی داڑھی موجود, سفید داڑھی موجود, اور وہ باقاعدہ بات کر رہا ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہے. تو وہ پنڈت کہاں سے؟ جب میں نے اس ویڈیو کو, یہ ویڈیو دھیرے دھیرے چلتے پہنچ گئی چائنا میں ان کا وہ حال ہے اتاریوں کا کہ ان کو بھاگے تو زمین نہیں ملتی. چائنا میں صحابی رسول حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر ان کی انٹری بند, پتہ کر لینا اگر آپ کا کوئی ہو تو. چائنا میں وہاں ان کی انٹری بند, اور وہاں رضا کا شیر قاری شاہد رشید نقشبندی پاکستانی پنجابی موجود, جنہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے بھگا کر دوڑا کر اس طریقے سے دوڑایا کہ یہ اتاری پلٹ کر نہ آ سکے, اور روضے پر ان کی انٹری بند کروا دی. صحابی رسول کے روضے پر ان کی انٹری بند, اور اس سے لگی ہوئی جو مسجد ہے ابھی گزشتہ 10 دن پہلے وہاں بھی ان کی انٹری بند. کیا بات ہے؟ یہ اہل سنت کا کام کر رہے ہیں, یہ سنت بانٹ رہے ہیں, اور ان کی انٹریاں بند ہو رہی ہیں. ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ کسی عاشق کی انٹری بند ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ اہل سنت کا کام کرتے, عشق کا دعویٰ کرتے, اور ان کی انٹریاں بند ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. کچھ تو گڑبڑ ہے, ہاں کچھ تو پردہ داری ہے. معاملہ یہ ہے, یہ لوگ باخدا درود و سلام کے پیچھے چھپنے والے ہیں. یہ لوگ درود و سلام کے آڑ میں چھپتے ہیں. جب یہ ہارتے ہیں
آپ کو بہت بڑھیا بات بتا رہا ہوں، اب اگر کوئی اتاری ملے اس کو بٹھا لینا، اور آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے تو ان کی آتما وہی ٹھنڈی کرنا، کہنا تو 3 گھنٹے تو بیٹھ، آج جب تک مت جانا جب تک تو فیصلہ نہ کر لے، اور یوٹیوب کھول دینا اور قاری شاہد رشید نقشبندی کے مناظرے کو دیکھ لینا۔ مناظرہ انہی اتاریوں سے ہوا ہے، تقریباً 150 مناظرے کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، 150 مناظرے موجود ہیں جن میں یہ اتاری ویڈیو پہ ہیں، اور ہمارے قاری شاہد رشید نقشبندی پیچھے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بھی ویڈیو بنائی کہ دیکھو یہ بھی تو ویڈیو بناتے ہیں، یہ بھی تو ویڈیو، ان کا کام ہی یہی ہے، کسی کی بھی فوٹو لے کے بدنام کرنا، کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہنا۔ ان سے مناظرہ ہوا، ایک نہیں 150 مناظرے کلپ دیکھیے آپ، صرف یہ بھاگتے کیسے، جب یہ ہارتے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کرنا چالو، صرف سلام پڑھنا، کچھ نہیں، بھول گئے، دنیا پتہ ہی نہیں، سلام پڑھنے لگتے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بہت تیز زمانہ جا رہا ہے، بہت تیزی میں زمانہ چل رہا ہے، آج ایک بچہ بہت فاسٹ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ میں نے ایسی بات بتائی ہے کہ ابھی میں یہاں بولتا رہوں اور آپ وہاں چیک کر لیں، ہر انسان کے پاس انٹرنیٹ اور بڑے موبائل موجود ہے، ایک میرے سوا، میرے پاس نہیں ہے بھائی، اس لیے بتا رہا ہوں، غریب آدمی۔ آپ اپنے موبائل پہ یوٹیوب کھول کے چیک کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے مناظرے موجود ہیں کہ نہیں موجود، اور جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر آپ کو یوٹیوب میں نہ ملے تو پھر مجھ سے بات کریں، پھر میں نے سب کچھ لیپ ٹاپ میں سیو کر رکھا ہے، سب کچھ سیو کر رکھا ہے۔ مناظرہ کرتے کرتے، بڑی بڑی بات کرتے کرتے جب دیکھتے کہ ہار رہا ہو تو بس ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا چاہیے، بس یوں جھوم کے، یوں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کس نے منع کیا بھائی درود و سلام پڑھنے سے؟ درود و سلام پہ تو کوئی پابندی نہیں، کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی، کوئی انسان پابندی نہیں لگا سکتا، بالکل پڑھو، لیکن جب بات تم نے چھیڑی ہے، بیڑا اٹھایا ہے تو پار تو لگاؤ، پار تو لگاؤ بیڑے کو۔ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا کہ آپ یہ کہتے اور ایسا کرتے، آخر بتائیے، آپ نے کہا ویڈیو اس لیے ہم نے بنا رکھی کہ دین کا کام کریں گے، تو یہ بتاؤ آپ کے موبائل میں وال پیپر پہ آپ کی فوٹو کیوں؟ ابھی ان کے امیر جہالت کا ابھی کا 1 ماہ پہلے کی ایک آڈیو نکلی کہ ہم نے تصویر کو جائز نہیں کہا، ہم صرف دین کا کام کرتے۔ جتنے دعوت اسلامی والے ہیں یہ اپنا پوز نہ کھنچائیں، سیلفی نہ لے۔ آج ہمارے معاشرے میں سیلفی کی بیماری ہے۔ کارٹون بنایا انہوں نے اور پروگرام بچوں کے لیے تعمیر کرے، وہ کرے کون کیا پروگرام بنائے؟ ہاں 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 بتا رہا ہوں، پتہ ہے مجھے، میں بتا رہا ہوں۔ ان کے ابھی کے حضرت یا ابھی کے مسئلے ہیں، سیلفی پر انہوں نے 25 منٹ بولا سیلفی پر، اور ان کی امیرہ جہالت نے کہا آج میں کیوں نہ اس مسئلے کو ختم ہی کر دوں، اور کہا یہ سیلفی بناتے، یہ کرتے، سیلفی بنانا ناجائز۔ اب بتاؤ دعوتیوں تم کیوں بناتے اب تم سیلفی کیوں رکھتے؟ تم اتار کی فوٹو وال پیپر پہ لاؤ جواز کا فتوا، کون سے مولوی صاحب دیتے تم کو فتوا؟ کس پیر کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ ارے اب تک تمہارے اپنے ظاہر امیر نے کہہ دیا، اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ نہیں آئیں گے، کیونکہ اسی کی فوٹو لگا رکھی ہے نا، اس کو تو بچنا ہے، بچ کے بول کے 10 بائی 10 کے کمرے میں رہ گیا۔ ایسا کوئی ظاہر امیر نہیں ہو سکتا، کبھی کمرے سے باہر نکلتا نہیں، کوئی اس سے فون پہ بات کر سکتا نہیں، اس کے پاس جائے تو مل سکتا نہیں۔ بتاؤ کیسا امیر ہے یہ؟ کس کام کا انسان ہے یہ؟ کیا مانو گے اسے؟ کس کام؟ میں تو یہی نہیں سمجھ پاتا یہ کس کام کا ہے، کیا سوچ کے اس کو ان لوگوں نے امیر کہہ دیا؟ اس سے مل سکتے نہیں، بات کر سکتے نہیں، کوئی مسئلہ پوچھ سکتے نہیں۔ پوچھو گے کیا؟ وہ عالم ہی نہیں تو بتائے گا کہاں سے؟ وہ تو جاہل ہے، وہ بتائے گا کہاں سے؟ وہ تو خود محتاج ہے، دوسروں کو پوچھتا ہے۔ بتاؤ کیسا امیر ہے یہ؟ ابھی تک تو ایک بات تھی سگے مدینہ، قسم خدا کی ایسی پھٹکار ہے اس پر، ایسی مار پڑی ہے کہ مدینے میں اس کی انٹری بند، بینڈ لگا ہے، جا کے دکھائے۔ اگر یہ تاریخ ہے حقیقت میں سگے مدینہ تو مجھے مدینے شریف جا کے دکھائے، نہیں جا سکتا۔
کیونکہ یہ ان کی حکومت نے لگائی ہوتی تو ہٹ جاتی. بھیڑے سے تاج الشریعہ سے سرکار کے عاشق سے بھیڑو گے تو یہی ہوگا. سرکار نے پابندی لگائی ہے, حکومت نے نہیں, حکومت نے نہیں لگائی. یاد رکھو وہی اصل کا جو سرکار کے غلاموں کا, سرکار کے عاشقوں کا وفادار ہو وہی اصل ہے. جو عاشقوں کا وفادار نہ ہو وہ اصل نہیں ہو سکتا. یہ اختاری جتنے بھی ہیں, ہندوستان کے ہو, پاکستان کے ہو, پوری دنیا کے ہو, میں چیلنج کرتا ہوں, ویسے بھی کر رکھا ہے میں نے. آؤ دکھاؤ تم نے کتنا کام کیا, کیا کام کیا تم, جتنا کام جتنے سال سے تم آئے ہو وجود میں, جتنا کام تم نے کیا ہے, اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں تاج الشریعہ کے ایک دورے میں اس سے زیادہ کام ہوتا ہے. ایک دورے میں میرے پیر مرشد پہ اس سے زیادہ کام ہوتا ہے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے بریلی میں, آج کل کہتے ہیں بریلی نکالا جاتا ہے بریلی سے. حضرت ایسی فرما رہے تھے کہ آج کل بریلی سے نکالنے کا کام ہوتا ہے, نکالنے کا کام ہوتا ہے, نکالنے کا کام ہوتا ہے. جب حضور تاج الشریعہ مدینہ شریف سے ممبئی ایئرپورٹ لوٹے تو یہاں پر 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا چہرہ دیکھ کر, غیر مسلموں نے. جو کلمہ پڑھا اس کی آڈیو کلپ موجود, اپنے نام رکھا وہ موجود, نکالا جا رہا ہے. جب حضرت واپس بریلی شریف پہنچے, ابھی کی بات, درمیان کی بات, وہاں کچھ پنڈت یا کوئی اور جات کے بندے, 2 بندے, حضرت کا کہیں پروگرام ہوا تھا, چہرہ دیکھا, ایڈریس نکال کے بریلی پہنچے, ایڈریس نکال کے بریلی پہنچے, کلمہ پڑھا, حضرت نے نام رکھا, نکال رہے ہیں, نکالا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. جب اس سے پہلے میں پچھلے سفر آیا تھا تو میں سمتا نگر کا پروگرام تھا ممبئی میں, سمتا نگر میں غلام مصطفیٰ نوری صاحب قبلہ کا وہ پروگرام ہوا کرتا ہے ہر سال, سالانہ جلسہ, وہاں میں بھی تھا. جب حضرت جلسے سے پروگرام سے فارغ ہوئے اور حضرت کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہے تھے, میں تھا, ایک آٹو رکشا والا آیا, دیکھا ارے کون سے بزرگ ہیں, اس نے فوراً سے گاڑی کو گھمایا, سوچا کہیں جا رہے ہوں گے, گاڑی نہیں مل رہی, لا کے سامنے لگایا اور نیچے اترا, گاڑی اسٹارٹ چھوڑ کے آیا, حضرت حضور آئیے. مجھے تو اس کے عمل سے یہ لگ رہا تھا کوئی غیر مسلم ہوگا شاید, اب یہ تو میں نہیں جانتا, نہ اس نے نام بتایا, اس نے سلام بھی نہیں کیا, فوراً آیا, ہاتھ چومنے لگا, پیر اور چھونے لگا. حضرت کہاں چلیں گے, چھوڑ دوں. تو حضرت مسکرائے, فرمایا نہیں کہیں نہیں, آپ جائیے. پھر جو ہے تو وہ کچھ دور گیا, اٹھایا گاڑی, کچھ دور گیا, پھر گاڑی گھما کے آیا, اور آتے ہی ساتھ سیدھا پیر پہ گر گیا, پیر کو چومنے لگا. حضرت نے اٹھایا, فوراً آجو بازو میں لوگ تھے, سب نے اٹھایا, بھائی کیا کر رہے ہو, کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا لیجیے, کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا لیجیے. یہ بات, یہ میں اپنے سامنے کی باتیں بتا رہا ہوں. نکال رہے ہیں, نکالا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. اس نے کلمہ پڑھا, گیا, 3 دن حضرت وہاں رہے, موجود رہے سمتا نگر میں. حضرت وہی قیام رہا حضرت کا. 6 ایک ساتھ وہابی, 6 وہابی ایک ساتھ پہنچے, نجدیت سے توبہ کی, نجدیت سے توبہ کی. میں موجود, یہ جو باتیں میں موجود, 6 نجدی توبہ کر رہے. نکالا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نکالا جا رہا ہے, ان سے کہنا آپ ایک کو کبھی آپ نے اندر کیا, ذرا ایک کا نام بتائیے. آپ جو کہہ رہا ہے, جو بندہ کہتا ہے نکالا جا رہا ہے, اس بندے سے پوچھنا کہ تم نے کس کو اندر کیا. تم کسی ایک کا نام بتا دو کہ تم نے ایک کو اندر کیا, میں تمہیں مان لوں گا. صرف تمہیں تفرقہ بازی کرنا آتا ہے, پن پٹی پہ بیٹھ کے لیکچر بازی کرنا آتا ہے, تمہیں اہل سنت کے اندر آپس میں لڑوانا, جھگڑا کروانا یہی آتا ہے. عوام کا ذہن خراب کرتے ہو, کبھی یہاں کی بات کبھی وہاں کی بات. اعلیٰ حضرت کا نام لوگے, مفتی اعظم کا نام لوگے, تاج الشریعہ کا نام لوگے, نام لیتے ہیں تاج الشریعہ کا, نام لیتے ہیں تاج الشریعہ کا, نام لیں گے, بلائیں گے, ارے وہ تو ہمارے سب سے بڑے عالم ہے, تاج الشریعہ سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ تو ہمارے امیر, یہ کہتے ہیں. اور جب بات آتی ہے کہ حضرت نے تو یہ فرما دیا, جب وہ انسان اگر نا علم ہے وہ, تو پھر تو وہ چلا گیا کہ یار یہ تو تاج الشریعہ کو ہی مانتے ہیں, اعلیٰ حضرت کو ہی مانتے ہیں, مفتی اعظم کو ہی مانتے ہیں, چلو کیوں نہ, پھر یہ تو ہمارے ہیں. اور اگر وہ بندہ کو سمجھدار ہے, اس کو پتا ہے, سارے معاملات معلوم ہے, تو وہ پھر کھولتا چٹھا, حضرت نے تو یہ فرمایا, حضرت نے تو یہ فرمایا, حضرت نے تو یہ فرمایا. پھر یہ ابھی کہہ رہے تھے نا تاج الشریعہ ہمارے عالم, کوئی نہیں, سارے معاملات اچھے ہیں.
پھر ابھی کہتے نہیں صاحب وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے، اس میں تو 2 گروپ ہے 2 عالم ہیں. یہی ہوتا ہے، یہی کرتے ہیں یہ لوگ. مدینہ شریف میں بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پچھلے 1 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سالوں سے مدینہ شریف میں ان کی اتنی تعداد کم ہوئی ہے، اتنی تعداد کم ہوئی ہے کہ اب یہ صرف 100 میں سے 60% بچے، 40% اب تک کم ہو چکے ہیں. یہ مدینہ شریف میں اب تک یہ 40% کم ہو چکے ہیں. یہ اب تک 40% پگڑ باز کم ہو گئے. 60 بچے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دور میں وہ بھی وقت دور نہیں کہ 1 نہیں بچیں گے، اگر یہی ان کی روش رہی تو. جب تک یہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ کر یہ عطار جو ہے یہ آ کر اپنے گناہوں کو قبول نہیں کر لے گا اور یہ نہیں کہے گا میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، انشاءاللہ ہم اس کا رد کرتے رہیں گے اور یہ اسی طرح چھٹتے کم ہوتے رہیں گے. ممبئی میں بھی بہت کم ہوئے، چائنا میں تو ایک دم ختم، چائنا میں ایک دم ختم. جب میں نے چائنا کی بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ چائنا میں یہ ہو رہا ہے، دیکھیے آپ ہمارا اتنا بڑا کام ہو رہا. فوراً ویڈیو آن کیا، یہ دیکھیے ہمارا اتنا بڑا کام ہوا. میں نے کہا بھائی یہ ویڈیو کتنے سال پرانی ہے بتائیے ذرا. وہ تو نہیں معلوم. میں نے کہا پتہ کرنا اور ابھی پتہ کر لے، یقیناً ابھی پتہ کر لے. جب میں نے پتہ لگوایا کہ یہ ویڈیو کتنی، تو 3 سال پرانی ویڈیو دکھا رہے اور بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام ہو رہا. اور ابھی وہاں ممبئی کے جو رہنے والے گجرات کے یوسف بھائی میرے بڑے قریبی دوست وہ وہاں موجود، قاری سعید رشید نقشبندی وہاں موجود، اور بھی میرے جاننے والے وہاں موجود. سب بتا رہے حضرت یہاں یہ صرف نام کے بچے ہیں، نام کے 8-10 گنتی کے بچے ہیں. اور ان سے جب کوئی گفتگو ہوتی، جب یہ کچھ لاجواب ہوتے تو یہ سیدھا فون اٹھاتے. دیکھیے ہمیں یہ فون دیا گیا ہے، یہ جو ہے فیضان مدینہ کا فون ہے، یہ ہم نمبر لگا دے رہے ہیں، آپ اس سے بات کر لیجئے، آپ کے مسئلے جو ہیں یہ فیضان مدینہ سے حل کرا لیجئے. میں نے کہا جب مسئلے تمہارے فیضان مدینہ سے حل کروانا ہے تو اے لیسو تم یہاں کیا کرنے آئے؟ بھیجنا بھی فیضان مدینہ کو ہی تھا نا، بھیجنا بھی اسی کو تھا. اور اگر اتنا ہی کام کرنے کا شوق ہے تو اپنے امیر جہالت کو بھیج دیتے، 1 دورہ کر لیتا. 1 دورہ، کوئی دورہ نہیں ہوتا، کہیں پروگرام ان کا نہیں، خالی 10x10 کے کمرے میں. اسی لیے تو میں نے کہا ہے بہت سوچ سمجھ کے تو یہ بات کہی گئی. سر پہ اسٹال رکھ کے شیطان نے کیا خوب دھوکہ دیا الیاس عطار آپا جان نے، بہت بہترین دھوکہ دیا انہوں نے اہل سنت کے نام پر، اعلی حضرت کا نام لے کر، مفتی اعظم کا نام لے کر صرف اپنی دکان چمکائی ہے اور کچھ نہیں کیا، صرف اپنی دکان چمکائی ہے. یاد رکھو آج ہر طرف لوگ اپنی دکان چمکا رہے، ہر طرف چمکا رہے. ان کا یہ کام ہے، جس نے ان کے بارے میں کچھ اچھی بات کہہ دی اس کو یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو یہ بار بار پیش کرتے رہتے. الگ بات ہے کہ اس بندے نے اپنی بات بدل دی، ابھی کسی نے بہت پہلے ان کے بارے میں کچھ اچھے جملے کہہ دیے، یہ اسے ریکارڈ کر لیں گے، یہ اسے ریکارڈ کر کے ہمیشہ دکھاتے رہیں گے. سید سات ابو الحق کی وجہ سے ان کی گفتگو ہوئی، کسی کی شاید کوئی بات ہوئی، طبیعت ان کی بڑی علیل تھی، انہوں نے فون کیا خبر لینے کے لیے، اسے یہ ٹی وی پہ سنوا رہے ہیں. ٹی وی پہ حضرت کی طبیعت اتنی علیل کہ پوچھیے مت، حضرت ہاسپٹل میں ہے، آ سکتے نہیں، فون پہ بات کر رہے اسے ٹی وی پہ سنوا رہے ہیں. اور جو حضور حضرت سید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ان کے ٹی وی چینل کو زکات دینا یہ حرام، حضرت کا فتویٰ وہ نہیں دکھائے کبھی. ان کے مدنی مذاکرے کو ناجائز بتایا سید صاحب نے، وہ نہیں دکھائے کبھی. دکھاؤ مجھے، اے الیاسیہ دکھاؤ مجھے، تصویر کے دونوں رخ دکھایا کرو، ایک نہیں. سامنے کا پہلو دکھاتے ہو پیچھے بھول جاتے ہو، پیچھے کیوں بولتے ہو تم، کیوں نہیں دکھاتے؟ سید صاحب کا یہ قول ہمارے بارے میں. مظفر حسین کی بات کریں گے، مفتی اکمل کی بات کریں گے، مظفر حسین کی بات کریں گے. تو مظفر حسین سے جب میں نے گفتگو کی تو مظفر حسین صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ ہے. سید مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ ہے اور مجھے خلافت بھی حضرت نے دی ہے اور میں ان کے خلاف جا نہیں سکتا. مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا. پھر لوگوں نے مجھے نئی نئی بات بتائی، میں نے ان سے پھر واٹس ایپ پہ بات کیا. تو اب حضرت اس وقت شاید مصروفیت ان کی رہی ہو یا جو بھی وجہ ہو، اب حضرت سے میری گفتگو نہیں. واٹس ایپ پہ حضرت اب رپلائی نہیں کرتے.
پتہ نہیں کیوں یہ حضرت جانے، لیکن انہوں نے اپنا موقف مجھے بتایا کہ حضرت میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ ہیں اور میں ان کا خلیفہ ہوں، میں ان کے قول کے خلاف نہیں جا سکتا، جو انہوں نے حکم فرما دیا یقیناً وہی سچ ہے، وہی سچ ہے، اور یہی اہل سنت کا شعار ہے، جو تاج الشریعہ نے فرما دیا۔ آج کے وقت میں ہمارے امیر حضور تاج الشریعہ ہیں، جو تاج الشریعہ فرما دے بس وہی، بس اسی کو مان لو، بس اسی کو مان لو، چاہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو، دعوت اسلامی کا مسئلہ ہو، یا سنی دعوت اسلامی کا مسئلہ ہو، یا پھر دیگر کوئی مسئلے ہو، یا پھر سنابل حسمتی کا مسئلہ ہو، یا سماعی کا مسئلہ ہو، یا فرید الحسن چشتی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی اختلافی مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، جو تاج الشریعہ نے فرما دیا وہی بس ختم، وہی پہ بات ختم۔ یہی میں مانتا ہوں، یہی میں کہتا ہوں، اور یہی میں آپ کو بھی آج یہی کہہ کے جا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کرو، کوئی بات اٹھے، دین کا کوئی بھی معاملہ آئے، اختلافی کوئی بھی مسائل ہو، تو یہ دیکھو بریلی کا تاج الشریعہ کدھر ہے، یہ دیکھو بریلی کا تاج الشریعہ کدھر ہے، جدھر میرے تاج الشریعہ ادھر ہم۔ مائک کی آواز بڑی کم، مطلب وقت بڑا کل، ہم یہ تو بہت ٹائم سے ابھی آپ نے بتایا تھا کارٹون کے بارے میں، اب سنو، ابھی تک تو دین کا کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ویڈیو جائز کی تھی، اب انہوں نے کارٹون بنانا چالو کر دیا ہے، اب یہ بھی کریں گے، یہ کچھ کام تو بچا نہیں، اب یہ کارٹون بناتے ہیں، کارٹون سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کارٹون، اور ان کے اتار نے تو خود فتوا دیا ہے اپنا کہ جو جس شکل کی مخلوق پائی نہیں جاتی، بڑے بڑے کان، تھوتنے، بڑی بڑی ناکیں، تو ایسی چیز کی تصویر جائز۔ حضرت کس نے اس میں سنا ہے؟ نوری صاحب آپ نے سنا ہے؟ آپ نے کسی نے سنا ہے؟ حضرت سنا ہے آپ نے؟ یہ دیکھیے حضرت یہاں موجود ہیں، اس نے خود کہا اس جاہل نے، اور اس کے بعد اس نے فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کا بھی حوالہ دیا جو غلط حوالہ ہے۔ اس کے بعد جب محدث کبیر نے خبر لی تو ان کی نانی مر گئی، وہ حال ہوا ان کا۔ جب محدث کبیر نے خبر لی تو محدث کبیر کے بعد دوڑے چلے، حضرت نصیحت فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ پاکستان جب حضرت کا دورہ تھا، حضرت فرماتے کہ میں نے کہا تم خواب کم دیکھا کرو، بہت دیکھتے، یہی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو اب یہ کارٹون، ابھی تک تو اس نے صرف یہ بتایا تھا کارٹون جائز، اب یہ لوگ خود کارٹون بناتے ہیں بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل میں کارٹون بنائیں گے، ہرا پگا بنوائیں گے، اور اس میں کچھ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصلاح کے لیے یہ مدنی کام ہو رہا ہے، یہ مدنی پھول ہے، معاذ اللہ کہیے، مدینہ 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 مدینہ، ہر بات پہ مدینہ، شرم نہیں آتی اس کو؟ جا تو سکتا نہیں، جا کبھی اور جا کے دیکھ کہ مدینہ کہتے کسے ہے، اس کے بعد تو مدینہ مدینہ کرنا، پہلے تو مدینہ آ، تو مدینے کو دیکھ، اور جب مدینہ آنا تو مجھے ضرور یاد کر لینا، کہیں بھی رہے گا میں مل جاؤں گا۔ فی الحال میں مدینے سے تھوڑا دور ہوں، ابھی میری پوسٹنگ ابھا میں ہو گئی ہے جو مدینہ شریف سے تھوڑا دور ہے، لیکن اگر کوئی اتاری آتا ہے یا کوئی ان کا ذمہ دار آتا ہے، آپ بند بھی کر دے کوئی دقت نہیں، میں ایسے بھی بول لوں گا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جو بات کہنے آیا ہوں کہہ کے جاؤں گا، کوئی دقت نہیں۔ اگر یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں، ہم الحمدللہ جو ہے تو ہم امن پرست ہیں، ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، سچی بات کر رہے ہیں، کوئی جھوٹی بات کر نہیں رہے ہیں۔ ان میں جن کے یہ یہاں وہاں فون کیوں کر رہے ہیں، یہ وہاں فون کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اپنے ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آؤ، سامنے آؤ۔ پہلے چیلنج کرتے تھے، عرب میں بیٹھ کے بات کرتے، ہندوستان آیا ہو، ہندوستان آ کے بول رہا ہوں، اب تو آؤ، اب آ کے بول کے جاؤ، اب کر لو بات، تمہیں کس مسئلے پہ بات کرنی ہے؟ میری کون سی آڈیو تمہیں ناگوار گزری، آؤ بات کر لو۔ میں نے کون سی ایسی بات کہی جسے تم غلط بتاتے ہو، آؤ بتا کے دکھاؤ۔ فون پہ تمہیں تسلی نہیں ہوتی، تم فون پہ فون کر کے پریشان کر کے رکھتے ہو، تم فون پہ فون کر کے پریشان کر کے رکھتے ہو، اور جو ہے تو اس کے بعد اب تمہیں جب یہاں میں آیا تو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ آؤ اب سامنے بیٹھ کے بات کر لی جائے، یا یہاں اسٹیج لگا ہے، تم میں سے کوئی ہو تو اٹھ کے سامنے آ جاؤ، ابھی بھی اٹھ کے سامنے آ جاؤ، کل 8 بجے تک یہاں ہو، اٹھ کے آ جاؤ۔ میں جب آیا تبھی ماحول بڑا ٹھنڈا، اس وقت بھی پرمیشن کا وقت، یہ تو مہاراشٹر میں پرمیشن تو پورے ہندوستان میں یہ ہمارا جو قانون ہے تو ہمیں اسے ماننا ہی ماننا ہے۔ 10 کے بعد ویسے بھی آواز کم تھی، اور اس کے بعد اتنا لیٹ ہو گیا کہ پوچھو مت۔ حالانکہ آپ لوگ بڑا لیٹ آتے ہو، میں نے سنا ہے ناگپور کی عوام بڑی لیٹ آتی ہے،
تو آپ جب اتنا لیٹ آئے تو اسی طریقے سے لیٹ پروگرام شروع ہوا. میں اتنا لیٹ آیا کہ پہلے سے آواز اتنا کم, اور جب تک آواز نہ ہو تو پھر انسان بول نہیں پاتا. میں پہلے سے ہی بہت سوچ کے آیا تھا اور بولتا, لیکن اب کیا بولوں, جب آواز, اور جب تک انسان بول نہیں پائے گا جب تک اس کی خود کی آواز خود کے کانوں میں نہیں آئے گی, جب تک اس کے. اور اگر آپ کو اور زیادہ سننا ہے تو ابھی 5 دن پہلے میں الہ آباد میں بول کے آیا ہوں. جن اتاریوں کو سننا ہو الہ آباد میں سن لیں, الہ آباد کی وہ ریکارڈنگ موجود ہے, اس سے سن لیں. اس کے مقابل تو یہاں کچھ بولا ہی نہیں, کچھ بولا نہیں. اور اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو میں تمہیں بار بار کہتا ہوں, فون کرنا چھوڑ دو. تمہاری وجہ سے میں نے واٹس ایپ چلانا چھوڑا ہے, تم لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے. تم اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو اور اہل سنت کے عالم کی بات کرتے ہو, تمہیں ان سے محبت ہے, تو تم حملہ بازی کرتے ہو. یا رسول اللہ, نری رہے. ان کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یہاں کے مسائل ناگپور کے کچھ ایسے ہیں وہ تو بول رہے ہیں. وہ آپ سے وہی واقعات سننا چاہتی ہے پبلک. حکم اور ماحول کے مطابق میں نے جو گفتگو اب تک کی آپ کے درمیان بڑے ذمہ داری کے ساتھ کی, اور ایک ایک بات جو میں نے کہا ہے, آپ سب وہ ساری گفتگو جہاں تک ریکارڈ ہوں گی, اور اگر ریکارڈ ہیں یا ان میں سے جن لوگوں نے سنا ہے, اگر کوئی بات ہو تو وہ میرے پاس آ کے اسے کلیئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی بات تسنا رہ گئی ہو تو, اور یا تو پھر میں اپنا پورا ایڈریس بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں, کیونکہ بڑا لوگ پریشان ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, کون ہیں, کہاں کے ہیں. تو میں ساری بات بس 2 منٹ میں اپنی بات بتا کے ہٹ جاتا ہوں. میں عرب میں رہتا ہوں, اب تک مدینہ شریف میں تھا, NCB الاہلی بینک میں نوکری کرتا ہوں, مسجد فرقان میں فی الوقت خطیب و امام ہوں, اور وہاں جہاں نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ پوری عوام اپنی ہے, ایک ایک عوام اپنی اہل سنت والجماعت ہے. عرب میں بڑے سنی ہیں, جس کو یقین نہ ہو آ جائے. مدینہ شریف میں اتنے سنی, میں کچھ بول ہی نہیں پایا, جو واقعے بتانے کے تھے وہ تو بتا ہی نہ پایا, بات کچھ یوں گھومتی چلی گئی. اور ماحول دیکھ کر مدینہ شریف کی سنیت میں بتانے سے رہ گیا, اور یہ میں جہاں ہوں آبھا میں کتنے سنی یہ تو میں بتانے سے رہ گیا, وہاں کتنے امام اہل سنت والجماعت کی یہ تو میں بتانے سے رہ گیا. میں اپنی خیر اپنا تعارف کرا دیتا ہوں, انشاءاللہ موقع رہا پھر کبھی حاضری ہوئی تو انشاءاللہ. بڑے مسائل ہیں کچھ, ایک مجھے ابھی میں ایئرپورٹ پہ تھا تو کچھ فون آئے تھے, ان مسئلوں پہ بھی گفتگو کرنی تھی, وہ بھی رہ گئے. انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوں گے. میں عرب میں ابھا دہنا وادی کنگ فیصل روڈ تنوما میں ہوں, وہاں NCB بینک میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں, اور اسی سے 1 کلومیٹر کے اندر پہ ایک مسجد فرقان ہے, بڑی مشہور مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے, وہاں میں امام ہوں. صرف جمعہ کی نماز نہیں پڑھاتا, میں نے خود منع کیا, کیونکہ وہاں جمعہ کا خطبہ ہر جمعہ کو حکومت کی طرف سے لکھ کر آتا ہے, اور اس میں ان کے خادم حرمین شریفین کا نام ہوتا ہے, وہ لینا بہت ضروری ہے, نہیں لوگے تو نماز نہیں پڑھا سکتے. ہم سچے سنی تاج الشریعہ والے اعلیٰ حضرت والے ہیں, ہم ان کا نام لینا برداشت نہیں کرتے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو بہت دور کی بات. میں نے وہاں جمعہ کی امامت نہیں کی, اور نہ ہی کبھی میں نے جمعہ پڑھائی ہے, صرف پنجگانہ نماز پڑھاتا ہوں, اور اس بینک میں میں اپنی نوکری کرتا ہوں. ابھی میں ممبئی میں ہوں, بقرہ عید سے پہلے یہاں آیا, اور ابھی انشاءاللہ عید میلاد النبی کے بعد تک ہوں. میں ابھی فی الحال یہاں ممبئی میں وڈالہ میں میرا آفس ہے, ازہری ٹور اینڈ ٹریولز, میرے پیر و مرشد کے نام پر میرا سارا کام ہے. ازہری ٹور اینڈ ٹریولز. آپ ممبئی ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہاں بھی میری گاڑیاں دکھ جائیں گی, ان سے آپ چاہے تو میرے پاس کہہ دیں کہ بھیا فلاں صاحب کے پاس چھوڑ دو تو وہ پہنچا دیں گے, کیونکہ گاڑی اپنی ہے. یا آپ وہاں سے فون کر لیں, میں آپ کو ایڈریس دیے دیتا ہوں, ممبئی وڈالہ چلے آئیں, یا پھر ابھی جہاں میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی اجازت انشاءاللہ مل گئی تو جہاں میں آفس قائم کر رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو یہاں تشریف لائی, اللہ نے چاہا تو وہ آفس قائم ہو جائے تو یہاں تشریف لائیے. میں نے بھیونڈی میں الحمدللہ ایک ہوٹل قائم کھولی ہے, جس ہوٹل کا نام بھی میرے پیر و مرشد کے نام پر ازہری ناگوری ملک اینڈ ٹی سینٹر, اور انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں کے اندر تاج الشریعہ کے نام پر ازہری ڈیری بھی انشاءاللہ چالو ہوگی, اور ازہری اسپیکر سینٹر بھی الحمدللہ چالو کر رہا ہوں, جس میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے چلنے والا یہ اسپیکر باکس, جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے جو چل رہا ہے ممبئی وغیرہ میں بہت, یہ رضا آڈیو چینل انشاءاللہ وہاں سے وہ چلایا جائے گا.
اس کنیکشن کو وہاں سے پورے میں پھیلایا جائے گا، پوری بھیونڈی میں اسے وہاں پھیلا کر اس کا جو بھی آمدنی اس سے ہوگی، جو بھی پیسے آئیں گے وہ پیسے انشاءاللہ مرکز کے لیے جائیں گے۔ یہ ارادہ ہے کہ مرکز سے اجازت لے کے اس کام کو کیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ اس کے سارے پیسے مرکز درجات الاسلام جامعہ الرضا یونیورسٹی کے لیے انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ بس یہی تھی میری گفتگو، یہی ہے میرا تعارف۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے، اور میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے سامعین، ناگپور کا جو الجھا ہوا مسئلہ ہے، کئی سالوں سے الجھا ہوا مسئلہ ہے، شمیم نوری، مولانا شمیم نوری کو لے کر اشہری لوگوں نے اس کی بڑی اودھم مچائی ہے، اور اصل معاملہ دار یہاں پر آ چکے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، کیوں یہ معاملہ الجھا، کیوں جو ہے نا یہ معاملہ بڑھا، اس پر تفصیل کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ تھوڑی دیر 1-2 منٹ یا 5 منٹ سے کم میں نعت پاک ادا ہوگی، اس کے بعد ناگپور کے جو مسائل ہیں اس پر آپ گفتگو کریں گے، جس کا سننا آپ لوگوں کو ضروری ہے۔ دودھ پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ چمکے گا سرے حشر گنہگار کا چہرہ، گنہگار کا چہرہ۔ آواز بھی لگ گئی، آواز تھوڑی نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ چمکے گا سرے حشر گنہگار کا چہرہ،